پہلی دفعہ کوئی خاتون جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوئی ہیں، اور اگر ہم شریف فیملی کی بات کریں تو وہ چوتھی جو ہے وہ شخص ہیں اس خاندان کی جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنی ہے. تو آپ ان کی اس وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہونے پر کیا کامنٹ کریں گے، اور وہ پنجاب کے لیے کچھ بہتر کر سکیں گی، یا پھر وہ اپنے جو چچا ہیں شہباز شریف ان سے بہتر وزیر اعلیٰ پنجاب بن سکیں گی؟ دیکھیں، یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ پہلی بار ایک خاتون جو ہے پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنی ہے، اور یقیناً یہ بات جو ہے وہ پورے پاکستان کی خواتین کے لیے خوشی کا باعث ہوگی کہ خواتین کی امپاورمنٹ اور ان کی ترقی کی جانب ایک بڑا قدم ہے یہ. لیکن بہرحال ان کی جو اخلاقی ساکھ ہے وہ تو بہت کمزور ہے، کیونکہ وہ ایک متنازع الیکشن کے ذریعے وزیر اعلیٰ بنی ہیں، اور جو بھی نتائج ہیں اس پہ بہت تحفظات ہیں، شکوک و شبہات ہیں کہ یہ نتائج ٹھیک ہیں یا نہیں. اور جو ان کا الیکشن ہوا تو اپوزیشن نے اس کا بائیکاٹ کیا، اور وہ اپوزیشن وہاں موجود نہیں تھی. بہرحال انہوں نے جو تقریر کی اس میں انہوں نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، بہت وعدے کیے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ وہ رمضان پیکج، فوری طور پہ اب رمضان آنے والا ہے تھوڑے دنوں میں، چند ہفتوں بعد، تو اس میں جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے کوئی امدادی پیکج کا وہ تقسیم کرنا چاہتی ہیں، اور جو دوائیں ہیں سرکاری ہسپتالوں میں وہ مفت ملیں گی. اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ کرپشن کو بالکل برداشت نہیں کریں گی، زیرو ٹالرنس ہوگی. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تھانوں میں کرپشن ختم ہو جائے گی، پٹواری کرپشن نہیں کریں گے، سرکاری کام جو ہیں بغیر پیسے دیے ہو سکیں گے. اور مسلم لیگ نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ 200 یونٹ تک بجلی مفت دی جائے گی. تو امید کرنی چاہیے کہ مسلم لیگ یہ وعدہ بھی پورا کرے گی. اور پنجاب میں صاحب موجودہ حالات میں جس طرح سے الیکشن ہوئے وہ گزشتہ انتخابات سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ تھے. اس کے بعد ابھی وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوئی ہیں مریم نواز. سیاسی پولرائزیشن بہت زیادہ ہے اس وقت. کتنا مشکل ہوگا اور چیلنجنگ ہوگا ان کے لیے تمام تر چیزوں کو آگے لے کر چلنا؟ ابھی تو انہوں نے کہا ہے کہ میں بالکل انتقام نہیں لوں گی اپنے مخالفین سے. تو یہ تو بہت اچھی اعتماد دلانے والی بات ہے کہ وہ پولرائزیشن کے باوجود وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جو مخالفین ہیں ان سے کسی قسم کا، جو ماضی میں ان کو بھی جیل جانا پڑا اور ان کے خاندان کو بھی سختیاں برداشت کرنی پڑی، تو وہ کوئی انتقام نہیں لینا چاہتی. لیکن یہ کہ ان کے جو الیکشن ہوا ہے 220 ووٹ انہیں ملے ہیں، اور 100 سے زیادہ ارکان جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے سنی اتحاد کونسل کی شکل میں موجود ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنا الگ اجلاس بلائیں گے، الگ اپنا وزیر اعلیٰ، اور وہ کہتے ہیں ہمارے فارم 45 کے مطابق ہماری اکثریت ہے. تو ایک اس محاذرائی تو رہے گی، ٹینشن کی فضا تو رہے گی. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت جو ہے ان کے ساتھ نرمی سے برتاؤ کرتی ہے، جمہوری انداز میں چیزیں آگے بڑھتی ہیں، یا یہ کہ پھر پکڑ دھکڑ ہوتی ہے، گرفتاریاں ہوتی ہیں. کیونکہ آج بھی اپوزیشن کا موقف تھا کہ ہمیں بات نہیں کرنے دی گئی، اور پوائنٹ آف آرڈر پہ اور ہمارے 4 لوگوں کو اٹھا لیا گیا ہے، اسی لیے انہوں نے بائیکاٹ کیا. تو اب یہ آنے والے دنوں میں اگر تو اپوزیشن کو وہ ساتھ لے کے چلیں گی اور ان کے ساتھ نرمی کریں گی، پھر وہ عوام کی خدمت کر سکیں گی. بالکل اپوزیشن کو ساتھ لے کر انہوں نے چلنے کا ارادہ بھی آج کی تقریر میں کیا ہے. اچھا عدنان عادل صاحب، اگر ہم سنی اتحاد کونسل کی بات کریں، آج جس طرح سے انہوں نے اجلاس کا بائیکاٹ کیا، جبکہ اگر ہم مخصوص نشستوں کی بات کریں تو ابھی تک انہیں مخصوص نشستیں نہیں مل سکی. پاکستان تحریک انصاف کا یہی ایجنڈا تھا کہ اگر ہم سنی اتحاد کونسل میں اپنی پارٹی کو ضم کر رہے ہیں یا ہمارے اراکین وہاں جا رہے ہیں تو مقصد صرف مخصوص نشستوں کا تھا، لیکن وہ بھی ابھی تک نہیں مل سکی. تو آپ کو لگتا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں یہ چیزیں ٹیکل ہو جائیں گی؟ اس میں ڈیلے ہو رہا ہے، اور اس کے پیچھے خیال یہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن ہونے ہیں. تو سینٹ کے الیکشن میں ارکان اسمبلی ووٹ دیتے ہیں، صوبائی ارکان اسمبلی. تو اگر ان کو مخصوص نشستیں مل جائیں گی تو ان کے الیکٹ ہونے والے سینیٹرز کی تعداد بڑھ جائے گی. تو ایک خدشہ یہ ہے کہ شاید اس لیے ڈیلے کر رہا ہے الیکشن کمیشن کہ پی ٹی آئی کے سینیٹرز کی تعداد نہ بڑھے، وہ کم سے کم الیکٹ ہو سکیں. اور دوسرا یہ ہے کہ 9 مارچ کو صدر کا الیکشن ہونا ہے، صدر پاکستان کا. اس میں بھی جو الیکٹورل کالج ہوتا ہے اس میں 4 صوبائی اسمبلیاں، قومی اسمبلی اور سینٹ کے ارکان ووٹ ڈالتے ہیں. تو اگر ان کے ارکان کی تعداد کم ہوگی تو صدر کے الیکشن میں بھی ان کو ڈس ایڈوانٹیج ہوگا. تو اس لیے ڈیلینگ ٹیکٹکس یوز کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ تو اور کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی. ان کا حق تو بنتا ہے. جتنی اسٹرانگ اپوزیشن وفاق میں ہوگی، سنی اتحاد کونسل اگر وہاں پر اپوزیشن میں چلی جاتی ہے، پنجاب میں بھی سنی اتحاد کونسل ہے، یہاں پر بھی خاصی اسٹرانگ اپوزیشن ہوگی.
تو مریم نواز کے لیے، پنجاب حکومت کے لیے کتنا مشکل ہوگا ان لوگوں کو ڈیل کرنا، اسپیشلی جب مخالفت بہت زیادہ ہو؟ مشکل تو کسی نہ کسی حد تک ہوگا، لیکن اگر سرکاری مشینری ان کے ساتھ ہے اور تمام ریاستی ڈھانچہ ان کی سپورٹ کر رہا ہے تو پھر تو کوئی مشکل نہیں، اتنی زیادہ مشکل نہیں ہے جو مینیجیبل نہ ہو. مشکل تو ہوگی لیکن مینیجیبل ہوگی، کیونکہ ایک تو واضح اکثریت ہے ان کی پارٹی کی، 220 ووٹ انہیں ملے ہیں، جس میں 200 تقریباً ان کے اپنی پارٹی کے ہیں، باقی اتحادی پارٹیوں کے ہیں. اور یہ کہ جو سرکاری مشینری ہے، افسر شاہی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ سب ان کو سپورٹ کر رہی ہے، تو اس لیے چیزیں مینیجیبل ہوں ٹھیک گی. ہے